بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگلش میں گرامر، لیٹر، الفابیٹس، ورڈ اور سینٹنس کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گرامر کیا ہوتا ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشن آف اینی لینگویج از کالڈ گرامر، یعنی کسی بھی زبان کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس کو ہم گرامر کہتے ہیں۔ یعنی ہر زبان کو جب ہم بولتے ہیں اس میں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کو ایک قانون کے تحت ہم یوز کرتے ہیں۔ آپ اس کی ڈیفینیشن یوں بھی کر سکتے ہیں: اسٹڈی آف کلاسز آف ورڈز اینڈ دیئر فنکشنز اینڈ ریلیشن ان سینٹینس از کالڈ گرامر۔ ایک جملے کے اندر بہت سارے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ الفاظ آپس میں اس کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے، جو ہم پارٹس آف اسپیچ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا کہ ایک لفظ ایک سینٹنس میں اس کا فنکشن کیا ہے اور سینٹنس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنا، یہ قواعد ضوابط اسٹڈی کرنا، یہ کہلاتا ہے گرامر۔ گرامر کے تحت ہی ہم جملے کو جو ہے صحیح شیپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے ساتھ آ رہا ہے لیٹر، حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے سمبل وچ ریپرزینٹ اے لینگویج، یعنی سمبولک ریپرزنٹیشن ہوتا ہے کسی زبان کا۔ ایک زبان کو جب ہم شناخت اس کی کرتے ہیں تو ہم ان لیٹر سے ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے ساتھ یہ الف ب ت لکھے ہیں، یہاں پہ اے بی سی لکھا ہے، تو اے بی سی سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ انگلش لینگویج ہے، اور اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی یا پھر اردو لینگویج ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یونٹ آف ورڈ، یعنی الفاظ کی جو اکائی ہے، الفاظ لیٹر سے ہی بنتے ہیں۔ آپ یونٹ آف سینٹنس بھی کہہ سکتے ہو، سینٹنس میں بھی لیٹر ہوتے ہیں تو سینٹنس بھی لیٹر سے ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے الفابیٹس۔ یہ دونوں ہے سیم، بٹ اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ A set of letters which show particular language، یعنی لیٹرز تو بہت سارے ہیں، لیکن لیٹرز کا جو ایک سیٹ جو ایک زبان کو ریپرزینٹ کرے، ایک خاص زبان کو ریپرزینٹ کرے، جیسے اے بی سی ایک الگ زبان کو ریپرزینٹ کرتا ہے الف با ت سے، اور یہ ایک الگ زبان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سو یہاں پہ اکٹھا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیٹرز ہے، کسی زبان کی سمبولک ریپرزنٹیشن ہے۔ بٹ ایک سیٹ جب آپ لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل انگلش میں ہمارے ساتھ 26 جو ہے وہ حروف ہے، تو یہ جو 26 ہے ہمارے ساتھ اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک، یہ ایک پرٹیکولر لینگویج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ریپرزینٹ انگلش لینگویج۔ سو یہ الفابیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ ورڈ، لفظ۔ لفظ مطلب گروپ آف لیٹرز وچ گیو اس اینی میننگ اور سینس، یعنی لیٹرز حرفوں کا وہ مجموعہ جو ہمیں کچھ سینس دے، کچھ مطلب دے، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ جس فار ایگزامپل ہمارے ساتھ یہ PLAY، یہ لیٹرز ہے، ان کو جب میں اکٹھا لکھوں تو PLAY اس سے بنتا ہے پلے، اور پلے ہمارے ساتھ اس کا مطلب ہے کھیلنا، تو یہ ایک لفظ ہوا۔ اسی طرح اگر ہمارے ساتھ ایسے لیٹرز اکٹھا ہو جن کا کچھ مطلب نہ نکلے، جیسے فار ایگزامپل KMDX، تو میں نے ایک ساتھ لکھا KMDX، تو اس کا کچھ مطلب بھی نہیں نکل رہا ہے کوئی لفظ، یہ اس کو آپ لفظ نہیں سکتے۔ یعنی ایویں آپ گروپ آف لیٹر نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ گروپ آف لیٹر جو میننگ دے۔ اس کے بعد آ رہا ہے سینٹنس، جملہ۔ گروپ آف ورڈ وچ گیو اس کمپلیٹ سینس، یعنی الفاظ کا مجموعہ۔ اس میں اوپر لیٹر میں ورڈ کا مجموعہ، لیٹر کا مجموعہ ہے ورڈ میں، لیکن سینٹنس میں آپ کے ساتھ الفاظ کا مجموعہ جو آپ کو کمپلیٹ سینس دے، اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ A group of words which give us complete sense is called sentence۔ He plays hockey، he is a doctor، اور آپ بہت سارے ایسے جملے بنا سکتے ہیں جس کا ہمیں کمپلیٹ مطلب پتہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی تھا، انشاءاللہ کل سینٹنس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔